بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بھی پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسلمان خواتین کی دینی اور علمی خدمات کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور اس سلسلے میں آج ہماری 12ویں نشست ہے، اور ابھی تک ہم نے اس کتاب کے حرف آغاز اور باب اول کا مکمل مطالعہ کر چکے ہیں، اور باب دوم کا بھی ہم نے کافی مطالعہ کر لیا ہے۔ آج ہم جس باب دوم میں مطالعہ شروع کریں گے وہ ہے فن طب کی ماہر خواتین۔ رفیدہ انصاریہ۔ بعض خواتین طب سے بھی دلچسپی رکھتی تھیں۔ مشہور صحابیہ اسماء بنت ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ علاج معالجہ کرتی تھیں، لیکن رفیدہ انصاریہ فن جراحت میں بڑی مہارت رکھتی تھیں۔ مسجد نبوی کی صحن میں ان کے خیمے نصب کیا جاتا تھا، وہاں بیٹھ کر مریضوں کا علاج کیا کرتی تھیں۔ طبیبہ زہراویہ۔ اندلس میں بنو زہرہ کا خاندان 3 صدیوں سے فن طب، علم و فن اور شعر و ادب کے علوم کا علمبردار رہا ہے۔ بڑے بڑے نامی گرامی علماء اور حکماء اس خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان میں ابو بکر زہراوی 1213 عیسوی نے سب سے زیادہ شہرت حاصل کی۔ ان کے بیٹے اور پوتے بھی طبیب تھے۔ بیٹی پوتے کی بہن اور بھانجی کا خاندان ورثے کے مطابق طبیبہ تھی، ہر قسم کا علاج و معالجہ کرتی تھیں۔ شاہی محل سے متعلق معالجے کی تمام ذمہ داریاں ان خاتون طبیبہ کے ذمہ تھیں۔ ان کے علاوہ قرطبہ میں ایسی طبیبہ خواتین بھی تھیں جو باقاعدہ اپنا مکتب چلاتی تھیں۔ ستی النساء خانم۔ شاہجہاں بادشاہ کے زمانے میں دہلی میں ستی النساء خانم ایسی خاتون تھیں جو علاج معالجہ کے سلسلے میں بڑی شہرت رکھتی تھیں۔ اس خاتون نے طب کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی تھی اور اپنا جدا مکتب چلاتی تھیں۔ جولیانہ۔ آخر مغل حکمرانوں کے دور میں ایک فرنگی طبیبہ بھی تھیں جس کا نام جولیانہ تھا، جو باقاعدہ علاج معالجہ کرتی تھیں۔ یہ پرتگالی خاتون تھیں۔ اس نے اورنگزیب، بہادر شاہ ظفر، جہاندار شاہ اور فروخ سیر 4 شہنشاہوں کا زمانہ دیکھا تھا۔ مغل حکمرانوں نے اسلامی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے علاج معالجہ کے لیے حرم میں آنے کی اجازت دی تھی۔ علوم کی شوقین خواتین۔ زیب النساء بیگم۔ زیب النساء اورنگزیب عالمگیر کی لڑکی تھیں۔ تیموری شہزادیوں میں علم و فن میں سب سے زیادہ افضل تھیں۔ بچپن میں حافظہ مریم سے قرآن مجید حفظ کیا۔ دوسرے علوم اندرانی سے حاصل کیے۔ فقہ، اصول فقہ، علم حدیث، شعر و ادب میں دسترس حاصل تھی۔ فن خطاطی سے مغل حکمرانوں کو خاص ذوق تھا۔ شہزادی نے خط کی تعلیم حاصل کی۔ وہ نسخ، نستعلیق، شکستہ نہایت خوبی کے ساتھ لکھتی تھیں۔ خود بھی ایک ممتاز شاعرہ تھیں۔ علماء اور فضلاء ماہرین فن کا ان کے یہاں مجموعہ لگا رہتا تھا۔ مولانا شبلی ان کی مجلس کو ایک طرح کی اکیڈمی، بیت العلوم قرار دیتے تھے۔ خواتین نواب عماد الدین بلگرامی۔ نواب صاحب کا بیان ہے کہ میرے گھر کی تمام لڑکیوں نے اچھی تعلیم پائی ہے، عربی فارسی زبانیں خوب جانتی ہیں، انگریزی زبان بھی جانتی ہیں۔ علوم دین میں تفسیر، حدیث و فقہ ان کے دستگاہ میں شامل ہے۔ عربی زبان کے قصائد، خصوصاً دور جہالت کے قصائد خوب سمجھتی ہیں۔ اس کے ساتھ لطف کی بات یہ ہے امور خانہ داری میں بھی سلیقہ مند ہے۔ میری بھتیجی جب مجھے خط لکھتی ہے تو عربی زبان میں لکھتی ہے۔ نفیس دلہن بیگم۔
یہ صدر یا جنگ نواب حبیب الرحمن شاہ شیروانی علی گڑھی کی زوجہ محترمہ ہیں۔ انہوں نے عربی فارسی کی تعلیم اپنے والد مولوی عبدالغنی سے حاصل کی۔ علوم الدین کے علاوہ شعر و سخن سے بھی دلچسپی تھی۔ ان کے مضامین مختلف دینی اور ادبی رسالوں میں شائع ہوتے تھے۔ خجستہ اختر بانو، یہ مشہور سیاسی رہنما حسین شہید سہروردی کی والدہ تھیں۔ 11 سال کی عمر میں یتیم ہو گئیں، مگر والدہ نے ان کی بہترین تعلیم دلوائی۔ انہوں نے کلکتہ یونیورسٹی سے فارسی زبان میں آنرز کیا اور پہلی پوزیشن حاصل کی۔ حکومت نے ان کو 5000 انعام دیا۔ یہ انگریزی اور فارسی بڑی روانی سے بولتی تھیں۔ شاہ جہاں بیگم نواب بھوپال نے ان کو اپنے ہاں ملازم رکھنا چاہا، مگر وہ نہیں گئیں۔ ان سے ملاقات کے لیے وائسرائے ہند لارڈ منٹو کے لیڈی نے ان کے گھر آ کر ان سے ملاقات کی۔ جس زمانے میں تعلیم بہت کم تھی، انہوں نے نہایت اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی، مگر اس کے باوجود دیندار اور پردے کی سخت پابند تھیں۔ طبیعت میں بے حد انکساری تھی۔ رفتار و گفتار میں کسی طرح یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ یہ اعلیٰ مغربی تعلیم یافتہ خاتون ہیں۔ ہر معاملے میں قدیم مشرقی تہذیب کی دلدادہ تھیں۔ محنت و مشقت کرنے والی خواتین، گھریلو کام کاج کے علاوہ بعض خواتین محنت و مشقت سے روزی فراہم کرتی تھیں۔ بچے پڑھاتیں، چرخہ کاٹتیں، کپڑے سیتی تھیں وغیرہ مختلف ذرائع اختیار کرتی تھیں اور اپنی خودداری اور غیرت پہ حرف نہیں آنے دیتی تھیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا، جب ان کو طلاق ہو گئی تو روزی کمانے کے لیے وہ کھجور کے باغ میں مزدوری پر جانے لگیں۔ بعض لوگوں نے ان پہ اعتراض کیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور مزدوری کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے اس کی اجازت دے دی اور فرمایا، نیکی کماؤ، صدقہ دو۔ حضرت زینب بنت حجج رضی اللہ عنہا، ام المومنین حضرت زینب بنت حجج رضی اللہ عنہا بڑی فاضل اور خوددار خاتون تھیں۔ عبادت و زہد کے ساتھ ساتھ وہ اپنی روزی خود کماتی تھیں۔ وہ اپنے گھر میں بکری کی کھال کی دباغت کرتی تھیں، ان کے مشکیرے بناتی تھیں، پھر ان کو فروخت کرتی تھیں۔ حضرت رسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، اپنا قصہ وہ خود بیان کرتی ہیں، جب میری شادی ہوئی تو حضرت زبیر رحمۃ اللہ علیہ تنگ دست تھے۔ ان کے پاس کوئی خادم یا غلام نہیں تھا۔ گھر پہ ایک گھوڑا اور ایک اونٹ تھا۔ میں ان کی خدمت کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نخلستان حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ وہ مدینے سے 3 میل دور تھا۔ میں روزانہ وہاں جاتی، کھجور کی گٹھلیاں جمع کر کر سر پہ رکھ کر لاتی اور وہ گھوڑے اور اونٹ کو کھلاتی۔ کنویں سے پانی بھر کر لاتی، جانور کو پانی پلاتی، سارے کام وہ خود کرتی تھیں۔ البتہ مجھے روٹی پکانی نہیں آتی تھی۔ آٹا میں گوندھ کر رکھ دیتی تھی۔ پڑوس میں ایک عورت بڑی مہربان رہتی تھی، وہ روزانہ روٹی پکاتی تھیں۔ ایک روز میں گٹھلیوں کی گٹھری سر پر لگ کر آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو گیا۔ دوسرے صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے میرے لیے اونٹ بٹھا دیا، مگر میں شرم و حیا کی وجہ سے دور کھڑی رہی اور آخر میں آپ چلے گئے۔ گھر پہ آ کر میں نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا، تمہارا گٹھری اٹھا کر لانا میرے لیے ناگوار ہے، مگر وہ کیا کر سکتے تھے۔ کچھ دن کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میرے لیے غلام بھیج دیا، جس کے بعد مجھے گھوڑے اور اونٹ کی خدمت سے چھٹکارا ملا۔ زراعت و تجارت کرنے والی خواتین، بدرالنساء بیگم،
یہ مولوی نصیر الدین منصف دکن میں اردو کی والدہ ہیں۔ ان کے اندر انتظامی قابلیت بہت زیادہ تھی۔ جوانی میں بیوہ ہو گئیں۔ انہوں نے نہایت سلیقے سے اپنے گھر کو اور اپنی جائیداد کو سنبھالا۔ تمام مالی امور کی نگرانی وہ خود کرتی تھیں۔ زمین و جائیداد کے تمام حساب کتاب رکھتی تھیں۔ خود زمینوں پہ جا کر نگرانی کرتی تھیں۔ ان کو باغبانی کا شوق تھا۔ حیدرآباد دکن میں ایک سادہ زمین لے کر ان پر اپنی مرضی کے مطابق ایک عالیشان باغ لگوایا۔ ہر مرحلے پہ اس کی نگرانی کی۔ یہ ایک نمونے کا باغ تھا، اور سب سے زیادہ نہایت کہ وہ بہت نیک دیندار اور پاک پردہ خاتون تھیں۔ عائشہ خاتون گیلانیہ یہ ایک عالمہ فاضلہ خاتون تھیں۔ عدن عرب میں رہتی تھیں۔ تجارت کا پیشہ اختیار کر رکھا تھا۔ بڑی با اخلاق اور بامروت خاتون تھیں۔ ان کو عدن سے مکہ مکرمہ بار بار آنا ہوتا تھا، مگر حجاب کی پابندی کا یہ عالم تھا، کبھی کسی نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا۔ یہ بہت بڑی کامیاب تاجرہ تھیں۔ میں اپنے مطالعے کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ میں آئندہ کی نشست میں باب سویم رفاعی اداروں خدمت و خلق میں خواتین کا کردار اس کا مطالعہ جاری رکھوں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ خدا حافظ۔